الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد سب سے پہلے میری تمام تر حمد و ثنا ہے اس خداوند متعال کے لیے کہ جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہ ہوگا اور جو ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا. تمام تر حمد و ستائش اس خداوند متعال کے لیے کہ جس کے اشارے پہ چلتا ہے نظام کائنات اور اتنا نظم و ضبط سے چل رہا ہے کہ کوئی بھی قوت رکھنے والا، کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی سردار اس نظام کو درہم برہم نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند متعال خود سرداروں کا سردار ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. عزیزان گرامی، آج کا میرا موضوع ہے فضائل جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا. قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ہیں کہ جس میں کائنات کی علم کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ جس میں کائنات کے ہر عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے. قرآن مجید کے بہت سے مقامات میں خداوند متعال نے بندوں کے عمل کو اپنے عمل سے قرار دیا، جیسا کہ فرمایا کہ رسول خدا جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، کہ وہ جو لوگ آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں وہ ہاتھ آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور ایک اور طرف فرمایا کہ رسول اللہ جو آپ یتیم ہوئے اور آپ کو ابو طالب کی پناہ میں دے دیا گیا وہ دراصل اللہ کی پناہ تھی. یعنی خداوند متعال نے ابو طالب کے عمل کو اپنے عمل سے قرار دیا، اپنے عمل سے نسبت دے دی. اسی طرح عزیزان محترم جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی کیا فضیلت بیان کروں کہ جس نے رسول خدا کی غنی ہونے کی نسبت خداوند متعال نے اپنی طرف قرار دی اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا. عزیزان محترم، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا عام طور پہ مجالس سے بہت ہی کم تذکرہ کیا جاتا ہے، تو لازمی ہے، ضروری ہے کہ آج اس ہستی کا تذکرہ کیا جائے کہ جو ملکۃ العرب ہے، کہ جس نے اپنی وفا بے مثال کر دی اور کہ جس نے اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا، کہ وہ خاتون عرب کی پہلی خاتون کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کہ جس کے مال تجارت سے لوگ اپنے بچوں کی روزی فراہم کرتے تھے، انہیں کہتے ہیں ملکۃ العرب. وہ خاتون، وہ ہستی کہ وہ ختیجہ، کون ختیجہ کہ جو خود کیا ہے، خود ملکۃ العرب ہیں، کہ جو زوجہ رسول ہیں، جو مادر سیدہ ہیں. وہ ختیجہ کہ جنہوں نے 15 سال پہلے ہی رسول خدا کی نبوت کی نشاندہی کر لی اور کہا کہ واقعاً یہ شخص، یہ رسول خدا کا مقرب ترین بندہ ہے، خدا کے مقرب ترین بندوں میں شمار ہوتا ہے. اور جب جناب ختیجہ کو رسول خدا کی نشاندہی پر چل گئی، نبوت کی تصدیق ہو گئی، تو آپ نے اس سے پہلے ہی آپ نے آپ کو شادی کا مطالبہ کر لیا. اب ایک طرف شادی کا سماں ہو گیا، اعلان نبوت ہو گیا، اور جس زمانے میں اعلان نبوت ہوا تو وہی زمانہ رسول خدا کا دشمن ہو گیا. اور جب بہت سے لوگ رسول خدا کے دشمن ہو گئے، کوئی بھی یار و مددگار نہ رہا، تو رسول خدا کا ساتھ دینے والی خاتون کہ جنہوں نے تنہا خود ملکۃ العرب ہونے کے باوجود بھی رسول خدا کا بھرپور ساتھ دیا، ہر مصائب برداشت کیے، ہر مشکل کو برداشت کیا، ہر غم میں ساتھ رہی، وہ ہے ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. جناب ختیجہ نے خود کو رسول خدا پہ اس طرح سے نچھاور کیا کہ جب آپ کی شادی ہوئی اور عرب کی بہت سے لوگوں نے، بہت سی خواتین نے یہ کہا کہ خود مالدار ہے اور مالدار کے رشتے بھی آ رہے ہیں اور ان تمام رشتوں کو ٹھکرا کے آپ نے یتیم سے شادی کر لی ہے. اور جب رسول خدا نے یہ دیکھا کہ جناب ختیجہ پریشان بیٹھی ہیں گھر میں اکیلی، تو فرمایا
کہ آپ نے مجھ سے شادی کی تو آپ نے میرے ہر غم میں میرا ساتھ دیا, ہر مشکل کو برداشت کیا میرے ساتھ ساتھ. آپ گھر میں تنہا رہتی ہیں تو آپ کو تنہائی محسوس ہوتی ہے, پوچھا گیا. تو خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میرے بطن میں جو آپ کی امانت ہے, جو نور زہرا ہے, وہ مجھ سے کلام کرتی ہے, تو جب مجھ سے کلام کرتی ہے تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, کئی مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اسلام مرہون منت ہے 3 چیزوں کا. کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا. پہلا, رسول خدا کے اخلاق کا, علی کے تلوار کا, اور خدیجہ کے مال کا. کہ اب یہ جاننا لازم ہے, یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جہاں جہاں دین اسلام کو مال کی ضرورت ہو تو ضروری ہے کہ ہم اپنا مال خدیجہ کی طرح نچھاور کر دیں, اور جہاں جہاں جان کی ضرورت ہو تو علی کی بیٹوں کی طرح اپنی جان کو قربان کر دیں, اور جہاں جہاں اخلاق کی کمی ہو, اخلاق کی ضرورت ہو, تو وہاں پہ رسول خدا کو اپنا نمونہ عمل قرار دیں. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ہر قدم میں رسول خدا کا ساتھ دیا. اس وقت بھی ساتھ دیا جب 3 سال شیبہ ابی طالب میں رہی, اور جب کچھ کھانے پینے کو وہاں موجود نہ تھا, ہڈیاں کمزور ہو گئی اور پتوں سے گزارا کیا کرتی تھی. اور جب اتنی مسائل برداشت کی, اتنی مشکلات کو برداشت کیا, تو 3 سال بعد جب اس محاصرے سے واپس لوٹی تو 10 ماہ رمضان میں آپ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی. رسول خدا کو آپ سے اس قدر محبت تھی کہ جس سال جناب خدیجہ کا وصال ہوا, جناب ابو طالب وفات پائے, اس سال کو ابو الحزن کے نام سے یاد کیا گیا کہ جن کی فراق پہ رسول خدا جیسی ہستی گریا کرے, کہ جن کی فراق پہ رسول خدا جیسی ہستی اس سال کو ابو الحزن کا سال قرار دے, تو وہ عام ہستیاں نہیں ہو سکتی. عزاداروں آئیے چلیے آج پرسہ دینا ہے اس بی بی کہ جو جوانان جنت عورتوں کی سردار ہیں, اس بی بی کو جو بچپنے میں ہی یتیم ہو گئی. ذرا تصور کیجئے ایک بیٹی پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس کے سامنے اس کی ماں کا انتقال ہو جائے. عزاداروں, بی سیدہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. میں کہتی ہوں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ جن کے کفن دینے کے لیے رسول خدا موجود تھے, دفن کرنے کے لیے, جنازہ پڑھنے کے لیے رسول خدا موجود تھے, لیکن افسوس آپ کی نواسی پر کہ جنہوں کی امت محمدی نے کیا سلوک کیا. پتھروں کی برسات کی, بیوی زینب کو دربار میں بلایا گیا, بازار میں پھرایا گیا, اتنے مسائل برداشت کیے. کیوں برداشت کیا صداروں؟ اس لیے تاکہ اسلام کی بقا ہو سکے, اس لیے تاکہ اسلام بچا رہے. کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ھذا مثلہ خدیجہ, کہ خدیجہ زینب کی طرح ہے, زینب خدیجہ کی طرح ہے, کیونکہ بی بی زینب نے اسلام کی بقا میں اپنا کردار ادا کیا اور خدیجہ نے اسلام کی محافظت میں اپنا کردار ادا کیا. عزاداروں, بی بی زینب جن کو ام المصائب بھی کہا جاتا ہے, جن کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے, وہ بی بی جب جن کو دربار میں بلایا گیا تو 3 دن لگاتار لائنوں نے دربار کو سجایا, بازار کو سجایا تاکہ زینب آ سکے. اور جب وہ وقت قریب آیا تو ایک صدا بلند کی کہ علی کی بڑی بیٹی زینب کو بلایا جائے, علی کی بیٹی کو بازار میں پھرایا جائے, دربار میں پھرایا جائے. جب وہ وقت قریب آیا تو مولانا سجاد پہ کیا گزری ہوگی. مولانا سجاد ساتھ ہی موجود تھے, مولانا سجاد پہ کیا گزری ہوگی. ایک شخص نے مولانا سجاد سے سوال کیا کہ مولا ایسا کون سا مرحلہ ہے جو سب سے مشکل, سب سے کٹھن مرحلہ تھا. تو مولانا سجاد نے فرمایا کہ الشام الشام الشام, سب سے مشکل مرحلہ شام کا ہے کہ جس میں چادر چھین لی گئی. جب دربار بلایا گیا, ہائے شام نے میری کمر توڑ دی, ہائے شام.
فلا نعمت اللہ علی القوم الظالمین.